بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 141 ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب أَنجَيْنَا ہم نے نجات دے دی، تم کو اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومون وہ پہنچاتے تھے، تم کو سوء العذاب برا عذاب۔ کیسا عذاب؟ ویسے بھی وہ بڑی تکلیفیں دیتے تھے، کوئی ایک نہیں تھی۔ انہوں نے تو غلام بنا رکھا تھا نا، ان لوگوں سے ہر طرح کا کام کراتے تھے، خود بادشاہ بنے ہوئے تھے اور ان کو غلامی کی زندگی دی ہوئی تھی۔ اور اس پہ ہی بس نہیں، جب کوئی معاملہ ہوتا ان کو لگتا کہ بنی اسرائیل ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے تو ان کے نا آدمیوں کو، لڑکوں کو مارنے لگ جاتے۔ بھئی یہ والی نسل تو اس قابل ہے نہیں، ان میں سے کوئی پیدا ہی ہونا ہے جس نے ایسا نکل آنا ہے، تو وہ ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیں۔ ان کی نا نفری ختم کرتے تھے، ان کی طاقت، یہ انسانوں والی، مردوں والی طاقت ختم کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنے چلاک قسم کے، جلاد قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس بات کو یاد کرو بنی اسرائیل، تم اب کہتے ہو کہ ہمیں جھوٹا رب بنا دو موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ان لوگوں نے بت پکڑا ہوا ایسا رب۔ تم لوگوں کو وہ رب نہیں چاہیے جو پانی سے بھی نجات دے، فرعون سے بھی نجات دے، تمہیں مشرق مغرب کا مالک بنا دے، تمہیں ہر طرح کی آسائش، تمہیں غلامی سے نجات عطا کر دے، سکون قلب عطا کرے، وہ رب چاہیے؟ یا جس رب کی مدد تم لوگ خود کرو، اس کو آگے پیچھے بھی تم نے کرنا، بنانا بھی اس نے، تم لوگوں نے، تو وہ تمہارا کیا کرے گا؟ ناشکری مت کرو، تم اس وقت کو یاد کرو تمہارے اوپر تمہارے سچے رب کے کتنے احسانات ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یقتلون وہ قتل کر ڈالتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم اور اس میں ہے بلاء آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بہت بڑی۔ ہاں انسان کون کسی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے میرے اوپر یہ کر دیا، وہ کر دیا، نہ دکھ کیا کرے اس پر، وہ اپنے حصے کے گناہ سمیٹ رہا ہے۔ تمہاری تو اللہ کی طرف سے آزمائش ایسے لکھ دی گئی تھی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمانا چاہ رہے، میں دیکھوں تمہارے اندر کتنا کو صبر ہے، تم مجھے کتنا کو مانتے ہو، تمہارا کیا رسپونس ہے، تم کیا کرتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں تمہارے بیٹے مارے گئے، تمہاری بیٹیاں چھوڑ دی گئیں، اور تمہیں بہت تکلیف میں رکھا فرعون نے، اس سب میں بھی تمہاری آزمائش تھی۔ اور اس آزمائش میں یہ تم نے سیکھا کہ اس کے ایک تکلیف دہ حصے سے، تکلیف دہ جز سے، تکلیف سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تم ہو کہ تم بتوں کو رب بنانے پر بیٹھے ہوئے، تلے ہوئے ہو۔ وَوَعَدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 30 راتوں کا کہ آؤ ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے 30 راتیں، پھر اللہ نے 10 اور بڑھا دی، 40 راتیں۔ 40 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ان کو الگ بلا لیا تھا ساری قوم سے، کہ وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا، یعنی ان کی میعاد مقرر کی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے ان 30 راتوں کو پورا کیا، بعشر 10 کے ساتھ، 10 اور ملائیں تو یہ 40 ہو گئی نا۔ فتم تو پوری ہو گئی، میقات ربہ تیرے رب کی مقررہ مدت، 40 لیلہ 40 راتیں۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، نخلفنی کہ میرے پیچھے جانشین بنے رہنا،
فی قومی میری قوم میں جانشین کیسے بننا، یعنی میری جگہ پہ تم وہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنا جو میرے اوپر تھیں، میں اس قوم کی اصلاح کرتا تھا تو بھی کرے گا. کہا میرے بعد میری قوم میں جانشین بن جاؤ میرے، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا. تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ اور مت پیروی کرنا سبیل المفسدین فساد برپا کرنے والے لوگوں کی. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلا لیا. اب پیچھے سے ان لوگوں نے وہ کچھ رستے سے گزرے تو وہاں ایک قوم کا سونا بھی انہوں نے پکڑا، مطلب کہ وہ ایسے ان کو مال میں مل گیا بغیر جنگ کیے ہی، تو وہ لے آئے. اور آ کے ان میں ایک آدمی تھا جو جادوگر تھا، اس نے قوم کو بہکانے کے لیے اس سونے کا ایک بچڑا بنا دیا. کہتا میں تمہارے لیے ایسا رب بناتا ہوں. سونے کا بچڑا بنا کر اس میں کچھ جادو کی کنکریاں پھینکی اور کچھ اس طرح سے اس کو بنایا کہ ادھر سے ہوا گزرتی تھی نا، تو وہ پیچھے جو جہاں سے واش روم جانور کرتے ہیں وہاں سے بھی کچھ اس نے جگہ چھوڑی ہوئی تھی، وہ ہوا منہ سے نکل کے وہاں سے خارج ہوتی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی. ساتھ میں اس کا جادو بھی تھا، وہ آواز بالکل بچڑے کی سی آواز کی طرح نکلتی تھی. تو لوگ کہنے لگے واہ 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 واہ، یہ ہوا نا رب. لگے اس کو پوجنے، اس کی پوجا کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ غلط کام پہ نہ لگ جائیں، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا. اب ہارون علیہ السلام ان کو اتنا سمجھاتے ہیں لیکن وہ کسی بات پہ نہیں آتے. جب اللہ تعالیٰ کی وہ میعاد مقررہ میعاد کمپلیٹ ہوئی 40 دنوں کی، تو اللہ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی نا، وہ اس کو ساتھ میں دی تختیاں کہ یہ تیری شریعت ہے. جب آئے کیا دیکھا کہ قوم تو بت کی پوجا کر رہی ہے، سونے کے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. بڑا ہی دکھ ہوا، کہا میرے جانے کی دیر 40 دن میں تم لوگوں نے یہ حال. انہوں نے تختیاں غصے میں ویسے پھینکی اور ہارون علیہ السلام کی طرف جھپٹے کہ تو نے کیا کیا ہے، تمہیں میں نے کیا کہا تھا میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور تم نے یہ کیا کہ تمہارے سامنے یہ سب ہو رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. آگے جا کے اس کے بالوں کو، سر سے بالوں کو پکڑ کے ایسے جھنجھوڑنے لگے جیسے مارنے کی سی کر رہے ہو کہ تم نے ایسا کیا تو کیا کیوں. وہ کہیں بھائی مجھے سنے، میں نے بڑی کوشش کی، یہ لوگ نہیں میری بات کو مانا، انہوں نے، میں نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، یہ خود اپنے حال پہ گئے ہیں، میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے. اللہ اکبر. اللہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی بات سنتے ہیں. آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. وَلَمَّا اور جب جاء آئے موسیٰ علیہ السلام لِمِيقَاتِنَا اپنی مقررہ مدت کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ کردہ مدت یعنی وقت کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اس سے اس کے رب نے بات کی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی. قَالَ کہا رَبِّ أَرِنِي انظر الیک. بات میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہہ دی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی مجھے دکھلا دیجئے، انظرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں، الیکا آپ کی طرف. کہتے اللہ مجھے نا اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر لیکن تو دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف. اگر تو پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا. پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، دیکھنا پہاڑ کا کیا حال ہے، اس تجلی کو دیکھنا پھر تیرا کیا حال ہے، پھر تو سمجھنا کہ تو دیکھ پائے گا بھی کہ نہیں میری تجلی کو. فلما تجلی پس جب تجلی فرمائی ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ پر، جعلہ تو اللہ نے اس پہاڑ کو بنا دیا دکن وخرا دکن ریزہ ریزہ. وہ پہاڑ پر جب جلوہ پڑا اللہ رب العزت کا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے ہیں وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا، سرما بن گیا تھا.
वखर्रा, ये सब देखकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े बेहोश होकर। फलम्मा, साइका का मतलब है बेहोश हो, खर्रा का मतलब गिर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम, साइका बेहोश होकर। फलम्मा, पस जब, अफाका, उन्हें होश आया। काला, तो बोले, सुबहानका, तू पाक है ए अल्लाह, तुबतु, मैं तौबा करता हूँ, इलैका, तेरी जानब, व अना, और मैं हूँ, अव्वलुल मुमिनीन, मोमिनों से पहला, सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। ये तो उन 40 दिनों की अभी बात चल रही है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी नबुव्वत के लिए बुला लिया था उधर। काला या मूसा, अल्लाह ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्नी, ये अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान बातें होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कहा अल्लाह ने, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इन्नी, बेशक मैंने, इन्निस्तफैतुका, मैंने तो तुझे चुन लिया है, अलन्नासी, जहान वालों पर, बिरिसालाती, अपनी रिसालत के लिए, वबी कलामी, और अपनी कलाम के लिए। अल्लाह ने कलाम, हम कलामी की है ना मूसा अलैहिस्सलाम से, और किसी नबी से नहीं की। हाँ, अल्लाह से अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी से अल्लाह की हम कलामी हुई है जब आप मिराज पर गए थे। सुभान अल्लाह। तो नहीं देखा, नहीं, किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को कोई नहीं देख सकती आंख, नहीं देखा था, नहीं देखा था। किसको? वबी रिसालती, अल्लाह कहते हैं, बिरिसालती, मैंने चुन लिया तुझे ए मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम जहान वालों पर, तमाम लोगों पर, यानी अलन्नासी, लोगों पर, बिरिसालती, अपनी रिसालत के लिए, वबी कलामी, और अपनी हम कलामी के लिए। फखुज़, बस पकड़ लीजिए, मा आतैतुका, जो मैंने तुझे दिया, पकड़ लो जो मैं तुझे देता हूँ, जो मैंने तुझे दिया उसे शरीयत के तौर पर पकड़ लो। पकड़ना कैसा है? अमल भी करना है, उसे एहतराम भी, अकीदा भी रखना है। वकुम मिनश्शाकिरीन, अल्लाह कहते हैं, और तो शुक्रगुजारों में से हो जा। जो अल्लाह नेमत दे दे, हालांकि ये पकड़ लें, ये एक नेमत है, भाई ये ले लो, ये तुम्हारे लिए खास है। अब अल्लाह ने कहा है कि ये जो नेमत मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम इसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ, इसकी कदर करो, भरपूर इससे फायदा उठाओ, तो तुम शुक्रगुजार बन जाओगे। अब अल्लाह ताला ने एक पैगंबर दिया, जब उसकी हम बात नहीं मानेंगे, उसकी बात को अपने इल्म में लाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और फिर अगर सीख लिए अमल नहीं करेंगे, तो ना हमने अल्लाह के पैगंबर की कदर की, ना अल्लाह की, और ना ही कोई शुक्रगुजारी की। अल्लाह की नेमतों से बड़ी, सबसे अजीम नेमत अल्लाह का दिया हुआ अकीदा है, अकीदा तौहीद, कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलमा हक है, और ये सारे आमाल जो हैं ये इसके दंदाने हैं। इसके लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा कि इनको कहो कि ये जो चाबी है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जन्नत की है, इसे तैयार करो, इसके दंदाने बनाओ अमलों के साथ। तो शुक्रगुजार हैं वो लोग जिन्होंने पैगंबर के आने को समझा, उनकी बात को लिया, समझा, और उस पर अमल किया, और उनकी कदर की, उनसे प्यार किया, मोहब्बत की, तो उन्होंने गोया कि अल्लाह की शुक्रगुजारी की है। अल्लाह कहते हैं अपने पैगंबरों से भी कि तुम्हें मैंने क्या दिया है, तुम्हें मैंने रिसालत और नबुव्वत जो दी है, कि तमाम लोगों में से तुम्हें इसके लिए चुना है, तो तुम इसकी कदर करो, शुक्रगुजार हो जाओ। कैसे? कि अपनी इस ड्यूटी को मुकम्मल और अहसन तरीके से निभाओ। नबियों की ड्यूटी बहुत ही जांबाज और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसमें कोई भी एक लम्हा ऐसा नहीं होता कि पैगंबर उसमें सुकून कर पाए बेफिक्री से। हर वक्त फिक्र में रहते हैं, हर वक्त वो अल्लाह के दीन के काम में लगे रहते हैं, उनको कोई और सूझता ही नहीं है, बस उनका यही है कि जो अल्लाह ने ड्यूटी दी है इसको पूरी कर लें, इसी पे लगे रहते हैं, इसी पे लगे रहते हैं, हो जाते हैं वो शुक्र करने वालों में से। और
اللہ کے نبیوں کے وہ امتی بھی شکر گزار ہیں جو ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے آنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس حقیقت کو پا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیدا ہونے کی جو اللہ نے ان کو پیدا کرنے میں مصلحت رکھی ہے، مقصد رکھا ہے، اس کو پا سکے۔ کیا مقصد ہے ہمارے پیدا ہونے میں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا کوئی اور مقصد ہی نہ تھا کہ اللہ کسی کو پیدا کرے۔